السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج درس قرآن کے سلسلے میں نے سورہ نمل کی 59 تا 65 یعنی 6 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ ملیدوں کا دور ہے اور علل اعلان اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی جبراً یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے معبود مانو، جبراً کہیں پر نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ کیسا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بظاہر نظر آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کی نشانیاں اتنے زمین و آسمان اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اتنے ظاہر کر دیا ہے کہ ایک اہل بصیرت کو یہ سمجھنے میں دینے لگی کہ یہ دنیا اتفاق سے نہیں چل رہی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایسے ہی پیدا ہو گئی ہے، ایسے ہی فنا ہو جائے گی۔ یہ ایک عقل کا کمزور انسان بھی جو ہے نا، اس کے منہ سے یہ بات زیب نہیں دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہم نے زمین اور آسمان میں اپنے بے انتہا کئی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، اور لوگ جو ہے اندھے بن کے اعراض کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جا رہے ہیں۔ اب میں جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت، ایک ایک انعام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا ہے، اور پھر سوالیہ طور پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا آیت ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 59، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن اور کچھ مختصر بیان سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے کیا تھا۔ اس میں پہلی آیت یہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا سزاوار، حقدار، اور حمد کے معنی زیادہ تر مفسرین جو ہے شکر لیے ہیں۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ شکر کا سزاوار اللہ رب العزت ہے، جو سارے عالمین کا نشو نمائی کرنے والا پالنہار ہے۔ وہ کون؟ قُلِ الْحَمْدُ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، قُل، جب بھی قُل کا لفظ آتا ہے اس سے مراد اللہ کے رسول اول مخاطب ہے، لیکن اس کے بعد ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے فرداً فرداً اس سے بھی کہلوایا جا رہا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام شکر کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ہم جو ہے شکر کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ سے ہٹ کر جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان بندوں پر سلامتی ہے، اس لیے علیہ السلام بولتے ہیں۔ اور وہ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رسولوں پر سلامتی بھیجی جائیں گی، حمد نہیں، تعریف اللہ تعالیٰ کی، اور سلامتی جو ہے اللہ کے نیک بندوں پر۔ وہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، اللہ خیر عما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کے پاس جا کے تم میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں سوال کیا کر رہا ہے؟ اللہ، اصل میں وہ لفظ کیا ہے؟ مرکب ہے، اللہ، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو تم جو ہے میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں؟
یہ جواب ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نشانی ظاہر کر رہا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پہچانو کہ خالق کون ہو سکتا ہے، مالک کون ہو سکتا ہے، پالنہار کون ہو سکتا ہے، رازق کون ہو سکتا ہے، ذرا پہچانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، امن خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں، ام اور من کا مرکب ہے، آیا وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام من خلق السماوات والارض، آیا وہ کون ہیں جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ آسمان کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے ہمیشہ، اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے، چونکہ زمین ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بتا رہے ہیں نا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جو 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنا ہے۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل تری من فطور، کیا اس میں تیرے کو کوئی جو ہے نا خامی نظر آ رہی ہے؟ فرجی ان بصرا، تیری نظر پلٹ کے آ جائیں گی، آسمان کروڑوں اربوں سال سے ہے، جیسے کا ویسے ہی ہے، کہیں پرانا نہیں پڑا، کہیں پر تڑخ نہیں آ گئی، اور کہیں پر سے بوسیدہ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نظر اٹھا کے دیکھو، فرجی ان بصرا، تمہاری نظر پلٹ کر آ جائیں گی، ہل تری من فطور، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہی بتا رہے ہیں، سورہ نازعات میں کیا بتا رہے ہیں؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، لوگوں ذرا دیکھو، تم جو زمین آسمان میں چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کئی دفعہ آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھے ہیں، زمین سے ہم نے سبزہ اگایا، ترکاری اگایا، تمہارے جینے کا سامان ہے، پانی ہے، ہر قسم کے جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے نا باغات اگا دیے ہیں، تم ذرا دیکھو، تم اس میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ آسمان تمہارے سروں پر وسیع اور عریض ہے، ذرا دیکھو کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کا جو ہم نے بنایا ہے؟ سورہ مومن میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، تمہارے پیدا کرنے سے تو زیادہ مشکل کام آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے جس اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ بار بار جو ہے آسمان کی طرف نظر کیوں بتا رہے ہیں؟ دیکھو، اور ایک دفعہ تو یہ بتا رہے ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم میری نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ الہ واحد نہیں ماننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر اس سرزمین سے نکل جاؤ، زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل جاؤ، فانفذوا، جاؤ جہاں تک جا سکتے جاؤ، بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں تک بھی جائیں گے وہ میری ہی سلطنت ہے، میری ہی جو ہے نا کائنات ہے، اور میری ہی جو ہے نا یہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے جو ہے زمین آسمان بنا دیے ہیں، بنانے کے بعد تم کو جو ہے یہاں پر کس اہمیت کیا ہے؟ یہاں پر انسان کی اہمیت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین میں خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب آئیں گا، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی جگہ بیٹا لیں گا، بیٹے کی جگہ پوترا لیں گا، یہ اس طریقے کا رہیں گا۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے انسان۔ لوگ بولتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ریٹائر ہونے والا ہے، نہ اپنے کام سے جو ہے نا دستبردار ہونے والا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے انسان یہاں پر خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب تم کو زمین پہ بھیجے ہیں تو تمہارے کو جملہ ضروریات کے چیزیں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ میسر کر دیے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے نا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تم کو جو جو ضرورت کی چیزیں تھے وہ سب کچھ دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو
تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسا کے اس پانی سے ہم نے باغات، طرح طرح کے باغات اگائے۔ اب اگانے کے بعد مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان باغات کو تم نہیں اگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے آپ کس قدر جو ہے نا یہاں پر ہمارے پاس کن کن چیزوں کا انکار کریں گے۔ سورہ رحمت میں وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسان کی جماعت ہو، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کریں گے۔ اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے میوے، ترکاری، ہر قسم کے پھل پھول پیدا کر دیا ہے، اور سب کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ دیکھیے آپ، ملتے جلتے بھی ہے، الگ بھی ہے۔ ایک ایک پھل کو دیکھیے آپ، اس کا ذائقہ دیکھیے، اس کی پیکنگ دیکھیے آپ، ایک انار کو دیکھیے آپ، ایک ایک دانہ جو جس طریقے سے فٹ ہے، دنیا کی کوئی کمپنی اس طریقے سے فٹنگ کر کے نہیں دے سکتی آپ کو۔ جو پھل کو جو جس قدر جو ہے نا اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے حساب سے اس کا کور ہے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن جو ہے نا ذائقے الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گنے کا الگ ہے، کھجور کا الگ ہے، املی کا الگ ہے، مرچی کا الگ ہے، سب ہے۔ زمین کھود کے دیکھیے، زمین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون اگا رہا ہے؟ اتنے چیزاں کھانے کے بعد انسان یہ بول رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ارے اللہ کا وجود نہیں ہے بولنے کے لیے جو تم زبان استعمال کر رہے، تمہارا جو وجود ہے اس سے پتہ چل رہا نا اللہ کا وجود ہے۔ تمہارے جو آنکھیں کون دیے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی ذات ہے جو تمہارا ایک ایک عضو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ دو ہاتھیں برابر ہے، دو پیر برابر ہے، دو آنکھ برابر ہے، دو کان برابر ہے، ہر چیز اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ کیسا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے آپ، آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کسی کی آواز نہیں ملتی، کسی کا چہرہ نہیں ملتا، کسی کا انگوٹھا نہیں ملتا، کسی کی آئی سائٹ نہیں ملتی، اور دیکھو سب انسان الگ ہے۔ یہ کمپنی بنا دی، ہر قسم کا ماڈل وہی ہے نہیں۔ اگر سب انسان ایک شکل ایک صورت کے رہتے پھر بھی شک ہو سکتا تھا، لیکن یہ اتنا تبدیلی اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہاری نشانیوں میں سے اللہ کے یہ ہے کہ جو ہے نا یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ مختلف تمہارے شکلیں، تمہارے صورتیں، یہ کیا ہے؟ یہ جدا جدا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے کہ مختلف اس پانی کے ذریعے سے مختلف جو ہے نا طرح طرح کے میوے جات پیدا کیے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے ہاتھوں کا نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک دخیل ان کاموں میں؟ کن کاموں میں؟ زمین آسمان کو پیدا کرنے میں، اور پھر جو ہے آسمان سے پانی برسانے میں، اور اس پانی سے طرح طرح کے باغات، پھل پھول، ترکاری اگانے میں، کیا اللہ کے ساتھ اس کام میں اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک ہے کیا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الہم، کیا اللہ ہے؟ مع اللہ، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے، خدا ہے کیا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم نا انصاف قوم ہے، نا انصاف لوگ ہیں، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے دیکھیے آپ، امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کا امن آیا وہ کون ہے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو تمہارے لیے زمین کو قرار کا بنایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین میں ہم کیا کرے ہیں؟ نہریں جاری کر دیے ہیں۔ یہ نہروں کا انتظام اگر نہیں ہوتا، نہ کاشت ہوتی، نہ پانی میسر آتا، نہ پانی پینے کے لیے ہم تک پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ کنویں زمین کے اندر نہریں جاری کر دیا ہے۔ پھر وہ جعل لہا رواسیا،
اور پھر کیا کیے ہیں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے وزن کے لیے، اعتدال کے لیے اس میں جو ہے نا میخے کر دیے ہیں، ٹھہراؤ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر دو سمندر پیدا کیے ہیں جو دونوں کے الگ الگ راستے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس سمندر کو دیکھو۔ اب اس کے بعد پھر یہی بتا رہے ہیں اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اس کام میں بھی، کون سے کام میں بھی، زمین کو قرارگاہ بنانے میں، اور پھر جو ہے نا اس میں نہریں اگانے میں، پھر اس پہ ٹھہراؤ، زمین کو ٹھہراؤ کرنے کے لیے، اور پھر دو سمندر الگ الگ بنانے میں، کیا ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر، شریک، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں، ہر وہ انسان سے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تیسری آیت تھی۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے دیکھیے آپ، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، آیا وہ کون ہے؟ پھر پوچھ رہے ہیں آخر وہ کون ہے بتاؤ۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، آیا وہ کون ہے جو بے قرار، تڑپتے دل، لاچار، مجبور، بے کس کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کون ہے دعاؤں کا قبول کرنے والا؟ کون ہے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیا ہے؟ ہماری دعائیں جو ہے جیسا بتائیں نا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی، کافر سے مراد یہ یاد رکھیے آپ، کافر سے مراد پہلے ہمارا نان مسلم کی طرف ذہن جاتا نہیں، کافر کے معنی قرآن میں زیادہ تر جو ہے ناشکرے کے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ہے، یہ ہے ناشکروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا دیکھیے آپ کیا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے جو بے قرار ہے، بے چین ہے؟ تو ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری دعا دراصل غافل دل کی دعا ہے، نمبر 1۔ ہم دعا کرتے ہیں، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، پیچھے سب کے سب آمین بول رہے ہیں، اور آج تک میں اللہ ماشاء اللہ جتنے بھی مصلیاں ہیں ان سے پوچھو فردن فردن، یہ جو جتنی دعائیں کی ہیں امام صاحب، ان میں سے کون سی دعا سمجھ میں آئی جو آپ آمین بول رہے ہیں؟ آمین بول رہے ہیں نا، آمین کے مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ قبول کر، قبول کر اس وقت بولنا ہے جب اس چیز کو ہم سمجھ بھی گئے۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیسا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یجیب المضطر، بے قرار ہو کے پکارو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، دعا کر رہے ہیں، دیکھیے آپ، قال ربی انی وہن العظم منی، دعا کیسی ہے دیکھیے آپ، اے میرے رب میرے جو ہے نا ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے، واشتعل الراس شیبہ، اور میرے بال پورے سفید ہو گئے ہیں، مگر ایمان دیکھیے آپ، ان کا جذبہ دیکھیے، لگاؤ دیکھیے۔ آخری الفاظ اس کے سورہ مریم میں ہے کی دعا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہاں جو ہے ہم لوگ دو خط دعا کرتے ہیں، غافل دل وہ بھی، پھر اس کے بعد بولتے کہ یہ یہاں نہیں ہوتا کام، اب بکرے مرغیاں لے کے کہیں تو بھی بھاگنا ہے، اب ان کے پاس جانا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کب قبروں سے اٹھائی جائیں گے۔ دیکھیے آپ، اب یہ جو پہلی آیت تھی وہ کیا تھی؟ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جو شرک کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کون ہے وہ مشرک؟
جہاں پر شرک کر رہے ہیں وہ شرک کیا ہے؟ اچھا شرک کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے کو بتا دیجئے یہ کام کریں گے تو شرک ہے۔ شرک کی اتنی وسیع تعریف ہے، شرک کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس خبر پرستی شرک، پھر وہم پرستی بھی شرک، الطیرۃ شرک، حدیث میں ہے۔ بدگمانی، یہ دین اچھا نہیں ہے، یہ تاریخ اچھی نہیں ہے، یہ انگوٹھی پہ لیے تو میرے کو راس آ جاتی، یہ جو ہے نا آج کا دن فلانا نہیں ہے، گھر میں جو ہے نا لا کے کانٹے کی لکڑی لگا دیے کہ بلا نہیں آتی۔ 50 قسم کی باتیں ہیں نا ہمارے پاس۔ یہ اوراد و وظائف پڑھ لیے تو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تعویذ ڈال لیے تو اب یہ تعویذ بچا لیتا، چاہے وہ قرآن کی تعویذ کیوں نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اشیاء ہے یہ جو ہے اس میں تاثیر نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جس معاملے میں ہمارا تعلق اللہ سے کٹ ہو گیا، ہم کسی اور کو نافع اور ذات سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ جو ہے سو نقصان ہو جاتا، یہ فلانا ہو جاتا، یہ بڑے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہے ہیں جو کسی چیز کا نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ ہمارے پاس ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے، مشہور ہمارے علماء بھی اللہ ماشاءاللہ کر دیے ہیں، آپ کسی بھی پوچھئے عالم سے شرک کیا ہے؟ شرک بت پرستی کو پکارنے کا نام شرک ہے۔ وہ بت پرستی کو شرک قرار دے دیے، باقی کا اس کے بعد جو ہے نا دوسرا نہیں ہے، بلکہ بت پرستی شرک ہے، خبر پرستی شرک ہے، اس سے زیادہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں اس سے زیادہ یہ خبر پرستی کچھ بھی نہیں ہے۔ برسوں میں کبھی جاتا ہے انسان، کبھی ضرورت پڑی تو جائیں گا، کچھ اگر کام ہے تو جا کے منت نیاز وغیرہ کر کے آئیں گا، منت مانگ کے آئیں گا۔ لیکن اس سے زیادہ جو شرک ہمارے گھروں میں آ گیا ہے وہ ہے سحر پرستی، جادو کا عقیدہ آج ہمارے گھروں میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہی ہے۔ کوئی کرا دیے ہوں گے، سال بھر میں لڑائی ہو گئی، بیٹا جو ہے باغی بن گیا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں یہی ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا اس کی نظیر دیکھ لیجیے آپ عاملوں کے پاس، آج وہ جو ہے لوٹ رہے ہیں ہمارے پیسے کا، پیسہ بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں چوری ہو رہی، کہاں جا رہے ہیں؟ عامل کے پاس جا رہے ہیں، جا کے اس کو بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ انہوں حضرات لگاتے، فلانا لگاتے، انڈا دیتے، لیمبو دیتے، ریتی دیتے، پانی دیتے، جا کے گھر پہ ڈال دو۔ کبھی آپ دیکھیں عامل کے گھر میں چوری تو کہاں جاتا ہوں میں؟ پولیس اسٹیشن کو جاتا ہوں۔ ہاں وہ ہے ہمارے مرغیاں، ہمارے بکرے کہاں ہیں وہ؟ ہم تو سمجھتے دے دے کے آگے، بلا ادھر چلے گئی، بلا ادھر نہیں گئی، عامل ختم کر رہا، وہ خود کھا رہا، مزے اڑا رہا انہیں، اس میں کوئی نہیں جاتا۔ کوئی وار کے پھینکنے سے، کوئی جو ہے نا ہاتھ لگا کے دے دینے سے وہ نحوست وہ جانور میں نہیں جاتی، یہ چینج نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ کو پہنچی ہے، ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی کرا دینے سے، کوئی اس سے جو ہے نا ٹوکا ہے، ٹوکے سے کیا ہوتا ہے؟ نظر کیا ہے؟ نظر تو آپ کو دیکھنے کے لیے ہے۔ اما یملک السمع والابصار، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ یہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، یہ نظر بد نہیں۔ آپ ساری زندگی بھی دیکھیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے فلمسٹار دیکھو، آپ روڈوں پہ شوٹنگ کر رہے ہیں، روڈوں پہ ناچ رہے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارا جو ہے جسم بھی برابر نہیں ہے، 4 دن میں جم کو جا کے آئے تو پیسہ کالی ڈوری ڈال دے رہے ہیں، ہماری بچی سونیج ہے لہذا جو ہے ڈوری ڈال دیے، وہ کر دیے۔ یہ کیا ہے آج پوری دنیا میں دیکھو، سب سے زیادہ تو مغربی ممالک کی عورتیں خوبصورت ہیں، وہاں جا کے دیکھو آپ انڈین پاکستانیاں ہیں، وہاں پر نظر لگا رہے ہوں گے وہ، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو، یہاں آتے ہی نظر لگ جا رہی ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی شرکیہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی عامل، کاہن، نجومی کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو سچ مانا،
فصدقہ بما یقول، وہ جو کچھ عامل بول دیا، تمہارے پہ جادو ہو گئی، تمہارے پہ اثرات ہو گیا، تمہارے پہ جن ہو گیا، تمہارے کو کرتوت کرا دیے، جو کچھ بھی بولا انہیں اچھا بولا خالی، اچھا ٹھیک ہے. کیا کرا؟ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا، کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن، اس نے اس کا انکار کر دیا. گیا، اس کا کچھ بھی نہیں گیا. اور ہمارے پاس تو ان کے اوپر جادو بھی نہیں ہوئے، اثرات بھی نہیں ہوئے. ایک شخص دوسرے شخص کو بول رہا خالی، ارے بھائی میرے کو کرا دیے تھے کہ تمہیں اچھا بولا ہوں. ایسا وہ ایسا نہیں ہے، گیا انہیں بھی، انہیں متاثر تھا، یہ ایسا بولنے والا بھی نکل گیا ان سے. یہ نہیں ہے. جب قیامت کے دن نکلیں گے نا، تو جب ہمارے ایمان کا پیمانہ جانچا جائے گا، جب پتہ چلیں گا کہ ہمارے ایمان کی کیا کسوٹی تھی، کیا تھا، کس قدر جو ہے ہمارا ایمان بوسیدہ تھا. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس میں بچا کے رکھنا چاہیے. لہذا شرک یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کچھ پکارنا نہیں، بلکہ ایک ایک چیز جس سے اللہ سے ہمارا تعلق کٹ جا رہا ہے اور ہم دوسرے کو نفع نقصان. اور وہ کون سا؟ ما فوق الاسباب کے تحت. آپ کسی انسان سے مدد لینا بری بات نہیں ہے. آپ سامنے کوئی ہے، اس کو پکار رہے ہیں کہ بچاؤ، آپ ڈوب رہے ہیں، روڈ پہ گر گئے ہیں، یہ نہیں. ما فوق الاسباب کے تحت اولاد کا دینے والا، رزق کا دینے والا، نجات دینے والا، یہ تمام چیزیں جو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان چیزوں کو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ فلانا جانے سے میں ایسا ہو گیا، میں وہ فلانی مزار پہ گیا تھا، وہاں میں اچھا ہو گیا، وہاں پر دیوان ہو گئی. ارے وہ سب جو ہے نا، جا کے دیکھیے، وہ پورے ٹرکس ہے، وہ بچھا ہوا جال ہے. وہاں جا کے کوئی بھی اچھے نہیں ہوتے، وہ لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خدائی کے قدرت میں کوئی دخل شریک نہیں ہو سکتے، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں. فَادْعُوهُمْ، تم ان کو دعا کر کے دیکھو، ان کو پکار کے دیکھو. فَلْيَسْتَجِیبُوا لَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، ان کو بھی چاہیے کہ یہ تمہاری جو ہے نا دعا کو قبول کر کے جو ہے نا تمہاری فریاد رسی پوری کرنا، تمہاری حاجت پوری کرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو ہماری جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں کیا ہے؟ ہماری دراصل دعا ایک تو پہلے غافل دل کی دعا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ہماری دعا میں جو ہے ہم دوسروں کو شریک اور دخیل سمجھتے ہیں. ہم ویسی دعا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ برس تک ان کو جو ہے نا قریب 80-85 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. جب ان کی دعا بھی کرے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد دے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کیا ہے. اور دعا قبول کرنے کے بعد ان کے جو الفاظ ہے، دیکھیے آپ کتنا خنات ہے دعا میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف کر رہے ہیں، شکر کا سزاوار اللہ ہے. الحمدللہ الذی وہب لی، اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے. علی الکبر، بڑھاپے میں دیا ہے اولاد. علی الکبر کون کون دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ اسماعیل و اسحاق، 2 بیٹے دیا ہے، اسماعیل اور اسحاق. اس کے بعد جو الفاظ ہے، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے. ضرور، یہ یقین اگر ہے آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہے، وہ آپ کے حق میں دوسری چیز بہتر ہے، تو اس کا اجر مل جائے گا آپ کو. دعا، چونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یہ. ہر عبادت آپ کو ایک وقت پہ کرنا ہے، لیکن دعا کوئی شک نہیں ہے، وضو کی نہیں ہے، غسل کی نہیں ہے، مقام کی نہیں ہے. جہاں سے پکارتے پکارو، آپ مندر کے صحن میں ٹھہر کے پکارو. آپ یہ مکے میں جانے سے کعبے کا غلاف پکڑ کے میں دعا کروں گا نہیں. اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم کہیں پر بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول وہی بولے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہونا چاہیے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام. اور ایک بات یہ ہے کہ دعا میں ہم دیکھیے، آپ ہمارے بچوں کو بچپنے سے جو ہے نا مسجد کو بھیجیے، وہ 40 دعائیں رٹا کے چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو گئی بات. چہلے حدیث. اب وہ دعائیں بچے رکھتے ہیں، مگر اس کا ترجمہ وغیرہ. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ہر زبان میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہر زبان میں رسولوں کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ. اور جتنے پیغمبروں کے جو دعائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ عربی میں ہے. عربی میں اس لیے ہے کہ قرآن رسول پر اور عرب قوم پر نازل ہو رہا ہے.
اس لیے وہ دعائیں جو ہے عربی میں نازل کی ہے. یہ ضروری نہیں تھا وہ جو پیغمبر تھے وہ عربی میں وہ دعا کرے تھے، وہ ان کی اپنی زبان میں کرے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجے جو ان کی اپنی زبان میں، تاکہ ان کو ان کی زبان میں سمجھائے. یہ ضروری نہیں. حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہی، دیکھیے آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک غلط فہمی کی وجہ سے جب مکھی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جب انہوں نے پکارا کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تعریف کر رہے ہیں، میں خطاوار ہوں، انی کنت من الظالمین، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں خطاوار ہوں، میں نہیں نکلنا تھا، قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا. جب دعا کرے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے جو ہے نا ان کی دعا قبول کر دی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم ان کو اس غم سے نکالے ہیں. اس کے بعد کا جملہ دیکھو آپ، بڑا بہترین جملہ ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم رسول کی مدد کریں، بلکہ ہم ہر وہ ایمان والے کی مدد کریں گے، دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي، نجات دیں گے اسی طرح. دیکھیے آپ، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بھی ہم دیں گے. یہ ہے دعا میں اثر اس وقت پیدا ہوتا جب اللہ ہی کو خاطر مطلق مانو آپ، وہی ایک ہے. اگر وہ ہماری مدد نہیں کرتا تو پھر دنیا کے کوئی بھی ہمارے لیے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے، تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس سے ہٹ کر کوئی دور نہیں کرنے والا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی انعام سے نوازنا چاہ رہا تو اس انعام کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا. تو کیسے چلے گیا، نظر لگائی، دکان بیٹھ گئی، یہ نعمتیں نہیں، بلکہ ہمارے عالموں کے ایسے ویڈیوز ہیں کہ اگر حمل بھی ٹھہر گیا ہے تو جادو سے جو ہے حمل بھی ضائع ہو جاتا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جان ڈال دیا ہے، اس کی تقدیر لکھا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو، کسی انسان کو پیدا کرنے کا سوچ لیا ہے تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں، کسی کے پیٹ میں جب بچہ بنا رہا ہے، جب انسان بنا رہا ہے، تو کیا ایک عامل اس کو جو ہے اپنے جادو سے گرا سکتا ہے، مروا دے سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دونوں میں پاورفل کون ہے؟ وہ جو فیل ہو گیا ہے پیدا کرنے میں اور جو کامیاب ہو گیا ہے اس کو موت دینے میں. کون ہے طاقتور؟ کیا یہ روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کلمہ پڑھ کے جو ہم اسلام میں داخل ہوئے اس کا پہلا جملہ سمجھ جاؤ. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ الہ کیا ہے؟ اس میں بار بار آ رہا نا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، رب، اور عبادت کا مستحق نہیں ہے کوئی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، مگر اللہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے کئی الہ ہے، کئی لوگوں کو الہ بنا لیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہی بولے جیل میں جانے کے بعد، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ الگ الگ خدائیں بہتر ہے جو ایک اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ عقیدہ ہونا ہے. اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے اور جیتے جی ہم ایک الہ واحد کے قائل نہیں ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی فریاد رس ہے، اگر اب سے ہٹ کر کسی انسان کو یہ مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتائیں سمیتموہ انتم وآباؤکم، یہ تمہارے باپ دادا رکھ لیے سو کام نامہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلنے والا ہے. اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے کیا ہے وہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ.
کون ہے جو بے قرار بے چین کی دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے. اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر، میں ابھی بتایا تھا کہ خلیفہ، وَيَجْعَلُكُمْ، اور تم کو بناتا ہے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین پر جانشین. زمین کے جانشین ہیں ہم اللہ کے لیے. ہم خلیفۃ اللہ نہیں ہیں اللہ کے، زمین پر ہے. ہم نظام قائم کرنا ہے اللہ کا، اس کے لیے بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن آج مسلمانوں کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو پس پوچھ ڈال دیے. گویا قرآن کیا رہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہ گئی، مردوں کی کتاب رہ گئی، اور پھر جو ہے نا جن جادو شیطان کو بھگانے کی کتاب رہ گئی. اس واسطے ہم راستے سے بھٹک گئے. دیگر قوم ہمارے اوپر جو مسلط ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم جو ہے نا صحیح مسلمان نہیں ہیں. اللہ جو ہمارے لیے جو ریکوائرمنٹ جو چاہتا ہے، جو ہمارے لیے جو مطالبہ چاہتا ہے مسلمان کے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا نا، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ فرما بردار ہو جائے، قال اسلمت للہ رب العالمین، میں فرما بردار بن گیا. وہ ہے قل انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ میرا جینا، میرا مرنا اور میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے. یہ ہے، یہ اگر ہے تو پھر وہ مسلمان ہے. اس کے بعد اب بتا رہے ہیں، دیکھیے، اَمَّن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا وہ کون ہے، پھر پوچھ رہے ہیں، جو تم کو جو ہے راستہ دکھاتا ہے کئی میں، خشکی اور تری میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہیں جو بارشیں برسانے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ ہوا کے ذریعے سے تم اس کی خوشخبری لو. یہ پیغام ہے، یہ بارشیں برسانے میں اور جو ہے نا یہ خشکی اور تری میں راستہ بتانے میں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس معاملے میں بھی اللہ کا کوئی ساتھی، شریک، پارٹنر کوئی ہے؟ اس کے بعد بتا رہے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہاں جیسا بتائے تھے نا عما یشرکون، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائیں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان شرکیہ امور سے، شرکیہ کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آیا وہ کون ہے جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تم ضائع ہو گئے، اب تمہارا اٹھنا محال ہے. نہیں، آیا وہ کون ہے جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا اعادہ بھی کریں گا اللہ تعالیٰ، پھر تم کو اٹھائیں گا. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، جب وہ تم کو آواز دیں گا نکلو خبروں سے، تم نکل جائیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر نہیں ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جب تم کو آواز دیں گا تم خبروں سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکل جائیں گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کریں گے کہ تم دنیا میں چند دن ٹھہرے تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا ہی نہیں، بلکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم برابر کریں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کا دن ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جیسا کہ جو ہے ہم پیپر میں لوٹتے ہیں. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا ہم تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیے تھے پھر تم کو پیدا کر لیں گے. وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور اٹھا کے رہیں گے تم کو. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وحشرناہم، قیامت کے دن سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے. فلم نغادر منہم احدا، ایک انسان بھی نہیں بچ سکے گا جس کے اندر روح آئی وہ برابر اس کو لے کے کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بتا رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بتائے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک یہ کر سکتے ہیں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا. آپ بولیے قل اللہ
یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ کا کام ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور بعد میں بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آیا وہ کون ہے جو تم کو آسمانوں سے رزق دیتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر انسان کا رزق وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق زیادہ کرتا ہے، جس کے لیے ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اَمَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آیا وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے رزق دیتا ہے۔ ایک وجہ یہی ہے کہ آسمانوں سے جو بارش برستی ہے، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے میوے، ترکاری، اناج، غلہ جو ہم کھاتے ہیں اسی سے اگاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کا رزق بھی ہے، دوسرا زمین پہ جو رزق اگ رہا ہے وہ کس کے حکم سے اگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، دیکھو آپ ہر بات تکرار کے ساتھ آ رہی ہے۔ کیا اس معاملے میں تمہارے کو رزق دینے میں اور جو ہے نا اَمَّن يَرْزُقُ دوبارہ پیدا کرنے میں، یہ اس معاملے میں جو ہے نا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اس کا ساجی شریک ہے؟ ہمارے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ تم بولو، دیکھو، غور کرو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عجائبات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہر آپ ایک تتلی کو دیکھ لو، ایک پرندے کو دیکھ لو، ایک مچھلی کو دیکھو، اللہ ہوا میں بھی مخلوق پیدا کر دیا، پانی میں نہیں جیتی وہ تو پانی میں بھی کر دیا، خشکی میں بھی کر دیا۔ ہر قسم کی مخلوق ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ہر وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق جو ہے شعور والی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو ہے نا اس کی غذا کیا ہے، کہاں سے تلاش کرنا ہے، اس کا گھونسلہ کیسا بنانا ہے، کیسا رہنا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ دنیا اتفاق سے نہیں چل رہی۔ ایک اللہ جو ہے جو ساری کائنات میں اپنے نشانیاں بکھیر دیا ہے، اب عقل کے اندر یہ بولیں گے یہ ساری دنیا دیکھنے کے بعد بھی خدا نہیں ہے، پھر یہ اتنے انسان کیسا پیدا ہو رہے ہیں، اتنی مخلوقات کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو کیا ہے، یہ شرک اور یہ جو ہے یہ ملحدانہ اقدام، یہ وہی انکار کر سکتا ہے، پاگل سے پاگل بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ شرک بھی کیا ہے؟ شرک بھی جو ہے پاگل پن کا ثبوت ہے۔ یہ ایک لکڑی کو منع بول رہا ہے، یہ نفع نقصان پہنچاتی ہے، فلانا کر، یہ پاگل پن کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ڈوری بن لیا بول رہا ہے، یہ ڈوری میرے کو بچاتی، کار کو جو ہے بھلا میں وغیرہ وہ لیمبو بن لیا بول رہا ہے کہ اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ پاگل پن کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نہیں ہے، تمام کائنات کو دیکھ رہا ہے، انسان کی ایک ایک بنوٹ دیکھیے آپ، دل جو کام کر رہا ہے، گردے جو کام کر رہے ہیں، اپنے اعضاء جو ایک ایک رگ میں جو خون جا رہا ہے، اپنے بھیجے کے اندر دیکھیے آپ کتنے خون کے لکیریں ہیں، ایک لکیر بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گئی تو انسان پاگل ہو جاتا۔ کون ہے یہ جو میموری رکھا ہے اتنی، پھر انسان بول رہا کہ اللہ نے، یہ سب سے بڑا جو ہے پاگل پن ہے یہ۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ آیت ہے، دیکھیے آپ، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے لوگوں کو، قُل لَّا يَعْلَمُ، نہیں جانتا کوئی بھی، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، زمین میں اور آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے غیب کی بات ہے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے نہیں جانتا۔ یہاں پر ہم زمین والوں کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں غیب کا علم جانتے، انہوں جانتے۔ ہم جب کسی مزار پہ جاتے تو یہی نہیں نیت ہے تھی کہ ہم اللہ کا جو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ یہی ہے سب سے پہلے کہ اللہ بھی غیب کا علم جانتا ہے، انہوں بھی جانتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم کس لیے آئے وہ واقف ہے۔ اگر ہم ایک چٹھی بھی، کاغذ خط بھی لکھ کے لگا دیے، پڑھ لیتے ہیں، انہوں ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری عرضی لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے، لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے، لے زمین والوں کا نہیں ہے۔ تم زمین والوں کو بولے نا غیب کے باتیں بتاتے ہیں، تمہارے حساب سے میرے پاس آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض الغیب الا اللہ، غیب کے باتیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔
یہ ختم ہو گئے. یہاں پر دو باتیں ہیں. یہ غیب کے علم کے متعلق بھی ہمارے پاس ایک لمبی بحث چلتی ہے کہ رسولوں کو بھی غیب کا علم ہے، ولیوں کو بھی غیب کا ہے. یہ بات ولیوں کو تو چھوڑ دیجیے، آپ رسولوں کے اوپر بات کر لیں گے. رسولوں کے لیے جو ہے، جو غیب کا لفظ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ایک قائم کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، زکریا علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے. سنا کے بول رہے ہیں وما کنت لدیہم، آپ اس وقت تھے ہی نہیں. پھر کیا ہے؟ ذالک من انباء، یہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی انبا کے معنی خبر، نبا کے معنی خبر، انی نبا العظیم، بڑی خبر کی نسبت ہے نا، اما یتساءلون. تو یہاں پر انبا جو ہے اس کی جمع ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. پھر کیا ہے؟ خود سے معلوم تھا؟ نہیں. پھر نوحیہ الیک، جو ہم وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے تو درخت کے پاس کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیاں جب ان کو بولی میں ڈالے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے. زکریا علیہ السلام جب ان کو خلمہ ڈال رہے تھے، پرورش، آپ نہیں تھے اس وقت. تینوں باتوں میں یہ آیت آئی ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں. تو کیا ہوا؟ پیغمبروں کو غیب کی باتیں اس حد تک بتائی جاتی ہے جتنا کہ تبلیغ و رسالت کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں. کل نہیں، کل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کے باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اب یہ جو جملہ ختم ہو رہا وہ بڑا اہم ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ آیت کیسا آگے دیکھیے آپ. بات چل رہی تھی کہ غیب کی خبریں، آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے بھی آج تک جو پیغمبر ولی اللہ جتنے بھی جو آئے ہیں وہ سب بھی نہیں جانتے سوائے اللہ کے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما یشعرون ایانا یبعثون، اور ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ خبروں سے کب نکلیں گے. یہ کیسا آ گیا جملہ؟ اس لیے کہ ہم غیب کی باتیں جاننے کے لیے ان کی طرف بھی جاتے ہیں، مزاروں کے پاس ہی جاتے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں غیب کی خبریں زمین و آسمانوں میں کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ لوگ نہیں جانتے، جہاں تم جا کے اپنی منتیں مان رہے ہیں اور جو ہے نا ان کا طواف کر رہے ہیں، ان کو حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں، ان کو علم غیب سمجھ رہے ہیں. نہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے ایانا یبعثون، کہ ان کو خبروں سے کب نکالا جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ تمہارے آنے کی خبر ہے، نہ جانے کی خبر ہے. ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ قیامت میں ان کو کب اٹھنا ہے. یہ تو ہونا چاہیے تھا ان کو پہلے، ہماری خبر رکھنے سے پہلے، بھائی میں فلانے ٹائم پہ اٹھنے والا ہوں، فلانے ٹائم پہ سور پھونکا جائے گا، جب ہم کو اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا، جو تم جا کے جہاں شرک کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا شرک یہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا کارساز بنا رہے ہیں. کارساز بنا کے وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا مِّنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے رہے ہیں. یہ ہے، یہ جو ہے شرک ہے. جہاں جہاں بھی خبروں پر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے حال سے واقف ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے ہماری عرضی ہم ان کے سامنے بول دیے تو یہ فائل لے کے وہاں پر جاتے، جانے کے بعد منوا کے پھر ہمارے پاس آ کے ہمارا کام بنا دیتے. چونکہ ہم اتنے دن تک اللہ تعالیٰ کو پکارے تھے، انہوں سنے نہیں، ہماری طرف توجہ نہیں دیے، اور جو ہے نا ہمارے اوپر ہماری حاجت پوری نہیں کرے، ہمارے کو پریشانیوں سے نہیں نکالے، لہٰذا ان کے پاس گئے تو انہوں اللہ تعالیٰ کو بولیں گے. آپ اٹھتے بیٹھتے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، سب سے زیادہ رحم والا، بڑا مہربان اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں. سب سے زیادہ رحم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے نہ رحم والا ہے. پھر بول رہے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا. تو بڑے مہربان کون ہوئے؟ انہوں ہوئے. انہوں ہوئے، کام انہوں بنا رہے ہیں ہمارے لیے. انہوں تو نہیں بنائے تھے، انہوں چھوڑ دیے تھے تو ہم ادھر چلے گئے. یہ سب پاگل پن کا ثبوت ہے. یہ
یہ بات قطعی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت بتا دی ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ جب ہم صبح میں سو کے اٹھتے اور سوتے وقت میں کیا بولتے؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ مرتا ہوں کا مطلب یہ ہے صبح تک جتنے بھی کام ہوئے تھے، یہ نیند موت جو ہے یہ دونوں میں مماثلت ہے۔ یہ موت کی چھوٹی بہن نیند ہے۔ جب چھوٹی بہن کا یہ عالم ہے، آگ لگنے کے بعد آپ کہاں ہیں، کدھر ہے، آپ کیا حالت میں ہے پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ بڑی موت کا کیا ہے؟ دعا کرے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ ہر ولی کی نماز جنازہ میں یہی پڑھے، پھر اس کے بعد خبر میں اتارے، پھر اس کے بعد بولیں مرنے کے بعد جو ہے نا ابھی ہر حال سے واقف ہو گئے۔ یہ شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔